پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد 20 سال تک فتوحات اسلام کا زبردست سلسلہ جاری رہا۔ ہر مہینے کسی نہ کسی بڑے علاقہ کے فتح کی خبر آتی تھی، مگر تیسرے خلیفہ کی شہادت کے ساتھ جو باہمی لڑائیاں شروع ہوئیں، انہوں نے تقریباً 10 سال تک فتوحات کا سلسلہ ختم کر دیا۔ وہ شخص جس نے اس بند دروازہ کو کھولا وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ 41 ہجری میں آپ کی خلافت سے دستبرداری بظاہر میدان عمل سے واپسی کا ایک فیصلہ تھا، مگر اس واپسی نے اسلامی تاریخ میں اقدام و عمل کے نئے امکانات کھول دیے۔ حسن بن علی بن ابی طالب شعبان 3 ہجری میں پیدا ہوئے، ربیع الاول 50 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کے والد حضرت علی کی شہادت 17 رمضان کو کوفہ میں ہوئی تو آپ کی عمر 37 سال تھی۔ اس وقت صرف عراق اور ایران حضرت علی کے زیر خلافت رہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ یمن، حجاز، شام، فلسطین، مصر وغیرہ میں امیر معاویہ کی حکومت قائم تھی۔ حضرت علی کے زیر خلافت علاقہ میں بھی بہت سے لوگ در پردہ آپ کے مخالف تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، جو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خلافت کی ذمہ داری کو قبول کر لیا، مگر ان کے اندر چونکہ اقتدار کی ہوس نہ تھی، انہوں نے بہت جلد اس حقیقت کو جان لیا کہ موجودہ حالات میں ان کا خلافت پر اصرار کرنا صرف ملت کے انتشار میں اضافہ کے ہم معنی ہوگا۔ انہوں نے ایک حقیقت پسند عظیم انسان کی طرح ایک بار اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ نبوت و خلافت دونوں ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہ سکتی۔ اسی نزاکت کی وجہ سے آپ نے بیعت کے وقت لوگوں سے یہ اقرار لے لیا تھا کہ میں جس سے جنگ کروں گا تم اس سے جنگ کرو گے، میں جس سے صلح کروں گا تم اس سے صلح کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کے لیے حضرت علی کا اس دنیا سے جانا گویا راستہ صاف ہونے کے ہم معنی تھا۔ انہوں نے حضرت علی کی شہادت کی خبر ملتے ہی اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کر لیا اور یہ منصوبہ بنایا کہ بقیہ اسلامی علاقوں ایران و عراق کو بھی اپنے ماتحت کر کے اپنی حکومت کو مکمل کر لیں گے۔ امیر معاویہ تجدید بیعت سے فارغ ہونے کے بعد 60,000 کا لشکر لے کر دمشق سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ جنگ سے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے صلح کر لیں اور مجھ کو خلیفہ وقت تسلیم کر لیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بھی اس وقت 60,000 کا لشکر تھا جو لڑنے مرنے پر تیار تھا، مگر امام حسن نے لوگوں کو باہمی خون ریزی سے بچانا چاہا۔ وہ اپنے حق خلافت سے از خود دستبردار ہو گئے اور صرف 6 ماہ خلیفہ رہ کر امیر معاویہ کے ہاتھ کوفہ کی مسجد میں بیعت کر لی۔ امام حسن کے پرجوش حامیوں کے لیے یہ ذلت ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے اس فیصلہ کے خلاف بہت شور و غل کیا، آپ کو آر المسلمین کا خطاب دیا، کہا کہ آپ اسلام سے دور ہو گئے ہیں، آپ کے کپڑے نوچے، حتیٰ کہ آپ پر تلوار سے حملہ کیا، مگر آپ کسی بھی حال میں مقابلہ آرائی کی سیاست اختیار کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ فرمایا خلافت اگر امیر معاویہ بن ابو سفیان کا حق ہے تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ ایک شخص کے پیچھے ہٹ جانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف باہمی اجتماعیت میں تبدیل ہو گیا، اور 41 ہجری جو اسلامی تاریخ میں صفین و جمل کے بعد تیسری سب سے بڑی باہمی خون ریزی کا عنوان بنتا، عام الجماعت کے نام سے پکارا گیا، وہ اختلاف کے بجائے اتحاد کا سال بن گیا۔ مسلمانوں کی قوت جو آپس کی لڑائیوں میں برباد ہوتی، اسلام کی اشاعت و توسیع میں صرف ہونے لگی۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی پیچھے ہٹنے ہی کا نام آگے بڑھنا ہوتا ہے، اگرچہ بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ حضرت حسن کا یہ عمل کسی قسم کے پسپائی یا فرار نہ تھا، یہ انتہائی مکمل فراست تھی، اور عین وہی چیز تھی جس کا نمونہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے قائم فرمایا ہے۔ اجتماعی زندگی کا معاملہ انتہائی نازک معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اقدام اور مقابلہ کی اصطلاحوں میں سوچنا جانتا ہو تو وہ کبھی اجتماعی اصلاح کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا،
کیونکہ اجتماعی زندگی مختلف الخیال قوتوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اس میں ناقابل قیاس حد تک مختلف صورتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ اس لیے اجتماعی زندگی میں طریق عمل کا کوئی ایک معیار مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ ضروری ہے کہ ان طاقتوں کو سمجھا جائے جو بالمقابل محاذ میں مصروف کار ہیں، اور اپنی اور دوسروں کی حقیقی صورتحال کا موازنہ کر کے اپنے عمل کی منصوبہ بندی کی جائے۔ یہ کام بیک وقت نہایت گہری نگاہ کا طالب ہے، اور اسی کے ساتھ نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد ذہن کا بھی۔ اجتماعی مقابلہ میں کبھی اپنے آپ کو مکمل طور پر نظریاتی تبلیغ کے دائرہ میں محدود رکھنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال مکہ کے ابتدائی 12 سال ہیں۔ کبھی حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ فریق مخالف کے چیلنج کو میدان جنگ میں قبول کیا جائے۔ اس کی مثال غزوہ بدر ہے۔ کبھی دورس نتائج کو پانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ فریق ثانی سے براہ راست تصادم کرنے سے بچا جائے، خواہ اس کی قیمت یہی کیوں نہ ہو کہ فریق ثانی کے یک طرفہ مطالبات مان لینے پڑیں۔ اس کی ایک مثال معاہدہ حدیبیہ بھی ہے۔ اسلام کی اصلاح میں یہ سیاست کا صبر ہے۔ جو شخص سیاست میں صابرانہ طریقہ کار قابو نہ رکھتا ہو، اس سے اسلام کا کم سے کم مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاست کے میدان میں داخل نہ کرے۔ کامیاب اقدام وہی کر سکتا ہے جو کامیاب پسپائی کا راز جانتا ہو۔ پیچھے ہٹنا بزدلی نہیں، حکمت عملی ہے۔ اقتدار سے نہ ٹکرانا ظلم کو برداشت کرنا نہیں، بلکہ ظلم کو جڑ سے مٹانے کی طاقت فراہم کرنا ہے۔ سیاست کو ترک کرنا سیاسی خودکشی نہیں، بلکہ معاشرہ کے دیگر عوامل کو بروئے کار آنے کا موقع دینا ہے۔ احتجاج سے گریز